عزیز محترم جناب مولانا غلام مصطفیٰ شاکر کے حوالے کروں، دو چار باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ کئی سال پیشتر مجھے کہا گیا تھا اپنے عزیزوں کی طرف سے ہی، شاگردوں کی طرف سے ہی، کہ استاد جی خدا کے لیے ایک قرآن مجید کا مختصر حاشیہ تو لکھ جائیے۔ اچھا بھی کرتے ہیں وَأَنَا كُلُّ أَمْرٍ مَرْهُونٌ بِأَوْقَاتِهَا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ مجھے اور ساتھیوں نے بھی کہا، لیکن جو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا، حافظ محمد ذیشان سعید، وہ مجھے بڑا کہتا تھا، ابو جی ریکارڈ کروا دیجئے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تفسیر ریکارڈ کروا دیجئے۔ پھر انہی دنوں میں میرے کزن ہیں ماموزاد بھائی، مولانا فضل الرحمن نورانی، انہوں نے بھی مجھے بڑا کہا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں تم قرآن نہیں سنتے، قرآن نہیں سمجھتے، تو کس کی تشریح ہم بازار میں دیکھیں، کس کی تفسیر دیکھیں؟ سوائے ڈاکٹر اسرار احمد کے کسی اور کی تفسیر ملتی نہیں ریکارڈڈ۔ تو بھائی جناب مہربانی کریں، آپ اس کو شروع کر دیں اللہ کا نام لے کر۔ تو الحمدللہ اور بھی ساتھیوں نے کہا، مشورہ ہوا اپنے عزیزوں سے، کسی کا نام رہ جائے تو مہربانی ناراض نہ ہونا۔ مجھے الحمدللہ شرح صدر ہو گیا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ اور پچھلے سال رمضان شریف کے بعد، کیوں زاہد بیٹے تاریخ یاد ہے؟ کون سی شوال کی تاریخ تھی؟ اچھا، عید کے چند دن بعد ہی ہم نے باقاعدہ یہ سبق شروع کر دیا ریکارڈ کروانا۔ دوران سبق یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر دل کو ٹھیس پہنچے تو بندہ مایوس ہوتا ہے، لیکن اگر کسی طرف سے خوشی کا اظہار ہو تو بندہ بھی دلیر ہو جاتا ہے نا۔ دو بندے ہیں، دو جنہوں نے تقریباً ہر روز، شاید ہی کوئی دن ہو جس دن میرے سبق کے بارے مجھ سے ٹیلی فون پر نہ پوچھا ہو اور خوشی کا اظہار نہ کیا ہو، اور ایک کے بارے مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ 28ویں پارے تک تو تقریباً یہ سارے اسباق وہ سن چکے ہیں۔ ان ود گئے نہیں کہ نہیں؟ 28واں چل رہا ہے۔ خیر مبارک، اللہ اکبر، ماشاءاللہ آنا ہی بڑا بڑی
اچھا، باقی گفتگو سے پہلے آپ ایک دعا فرمائیے. میرا عزیز ہے نا سیکریٹری میرا قاری کامران، اچانک اس پر اٹیک ہوا ہے. پہلے وہ کووڈ کا مریض تھا، بخار تھا، لیکن ابھی مغرب سے پہلے اس پر اٹیک ہوا. فوری طور پر نیشنل ہسپتال لے گئے ان کو، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ فالج کا اٹیک تھا. سنبھل تو گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں، آرام کریں. یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہیں بھی جتنے ہم بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے. بیٹے بیٹھ جاؤ، ہیں بیٹھ جاؤ، ہو گیا بہت تیرا کچھ. ایک ہیں یہ میرے بڑے بھائی جان مولانا محمد افضل شاہد، انہوں نے برابر میری حوصلہ افزائی کی. اور دوسرے یہ میاں خالد صاحب، پاجی دا نہیں مینوں پتہ انہاں کنا سنیا تو کنا نہیں سنیا، لیکن میاں صاحب بتاتے ہیں آج یہ سبق ہے، آج یہ سبق ہے، اس آیت کا یہ مطلب آپ نے بیان کیا، یہ مطلب بیان کیا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. پھر ریکارڈنگ کرنا ایک خود مسئلہ ہے، اور اس کے لیے میرے عزیز بیٹے محمد زاہد سلطانی، انہوں نے اس کام کے لیے دن رات ایک کر دیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے انہیں یاد کیا ہو اور انہوں نے کہا جی نہیں میرے کو یہ کام نہیں ہو سکتا، میں ویلا نہیں، میں مصروف ہوتا بندے کی مصروفیات. لیکن انہوں نے ساری مصروفیات ترک کر دی اور قرآن پاک کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. آپ بتا رہے تھے نا مفتی یاسر صاحب کہ کہاں جانا تھا، کشمیر جانا تھا، تو مفتی صاحب کہیں گے چل زاہد چلیے، انہوں نے کہا نہیں کشمیر پھر چل جائیں گے، سبق نہیں رہن دینا، سبق نہیں رہنا. پھر ایک اور میرے ساتھی ہیں، میرے عزیز ہیں مولانا عبد المقیت امینی، اور انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے. انہوں نے میرے سارے درس وہ سنتے ہیں، سن کر پھر اس کو لکھتے بھی ہیں، لکھتے ہیں. تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھ لی انہوں نے. پھر میں نے میاں صاحب سے کہا، میاں خالد صاحب سے، میں نے کہا جی اگلا ذمہ تہاڈا. انہوں نے لکھ لی ہے، اور اب سورۃ فاتحہ کی تفسیر چھپ بھی جانی چاہیے. تو الحمدللہ چھپ کر اس کے کچھ نسخے رات یہاں پہنچ گئے ہیں. علماء کی مہمانوں کی خدمت میں تو ہم پیش کریں گے. تو آپ حضرات بی سی ٹاور جاتے رہتے ہیں، آتے، تو جس کو چاہیے وہ وہاں سے رابطہ کر لے اور اس کو انشاءاللہ وہاں مل جائے گی. آج پھر کیونکہ ان کی مصروفیات بھی زیادہ ہیں، 2 جگہ پڑھاتے ہیں عبد المقیت صاحب. تو ایک ہیں شاہ صاحب، وہ کورس پڑھنے آتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں سید محمد عادل شاہ صاحب. آج انہوں نے ذمہ لیا ہے کہ سورۃ نساء سے یہ جو سبق ہے نا میں لکھنا شروع کرتا ہوں. تو سورۃ نساء سے یہ سبق لکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ پرسوں پیر کے دن شروع کر دیں گے. اور ثقلین وہ کہاں بیٹھا، یہ ثقلین صاحب، انہوں نے ذمہ لیا کہ سورۃ انفال سے میں لکھنا شروع کروں گا. تو دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب ساتھیوں کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے عزیز تشریف لائے، میرے بھانجے تشریف لائے،
اور پھر وہ کندوال سے حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد ہیں، پیر محمد احمد صاحب پڑھتے تو یہی رہے ہیں، تو وہ بھی تشریف لائے۔ پیر حامد سرفراز صاحب ہیں، مفتی سعید صاحب ہیں، ان سے تو اکثر مشاورت اس سلسلے میں ہوتی رہی، اور خاص طور پر یہ جو پیر سائیں غلام رسول قاسمی ہیں نا، ان سے تو تقریباً روز ہی اس آیت کا یہ مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، تو پوری ڈسکشن ہوتی تھی ان کے ساتھ، اور انہوں نے بھی کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بھائی فضل نورانی صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ جی، اللہ سلامت رکھے۔ آج کی اس محفل میں میرے لیے ایک سعادت کی بات یہ ہے کہ ابا جی قبلہ ایک بزرگوں کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے، وہ تھے حضرت پیر سید توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایک خلیفہ ہیں، وہ کی چھڑکیا یار کسی نے پانی آیا تھا چھڑکاؤ جڑا میں سیدھا ہے۔ ان کے ایک خلیفہ ہیں، بہت بڑے عالم دین، حضرت خواجہ محمد محبوب عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سیال چوک سے آپ پھالیہ کی طرف جائیں آگے تو رستے میں ایک گاؤں آتا ہے سیدہ شریف، اور یہ جو سیدہ شریف گاؤں ہے ہماری دادی صاحبہ کا گاؤں ہے۔ اچھا، وہیں ان کا مزار ہے، مزار پر انوار حضرت خواجہ محبوب عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو 1 مارچ کو جو یہاں محفل ہوئی تھی، اس میں نے بھی 2-4 لفظ کہے تھے۔ وہ جب کیسٹ پوسٹ وائرل ہوئی تو حضرت صاحب نے بھی سنی، ان کے پوتے، ان کا نام ہے الطاف محمود، لیکن یہ باقاعدہ آرمی کے اندر کام کرتے رہے اور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدہ سے ریٹائرڈ ہوئے، دین بھی دنیا بھی، تصوف اس کے بھی شاہ سوار ہیں اور دنیاوی علوم کے بھی شاہ سوار ہیں، انجینئر بھی ہیں، ماشاءاللہ کافی کوالٹیاں ہیں، اور الحمدللہ وہ تشریف لائے، یہ آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے، بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آستانہ عالیہ علی پور شریف سے حضرت صاحبزادہ پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب جماعتی، اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ پیر خورشید صاحب بھی بڑا میرے ساتھ دل سے پیار کرتے ہیں، یعنی یہ حساس لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، کئی مرتبہ اینا مکھن بھیج دینے، استاد جی اب مکھن کھاؤ، مکھن کھاؤ گے تو دین دا کام کرو گے نا، مکھن بھی بھیجتے ہیں، اور آج وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آئیں گے، سید زادے بھی ہیں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور ان کے آتے ہی میں یہ کرسی ان کے لیے چھوڑ دوں گا، وہ تشریف لائیں گے۔